اور جب مومنوں کو بلایا جائے تاکہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کو یہی کہنا چاہیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور منافقوں نے اللہ کی خوب پکی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے وہی ہے جو ان پر لازم کیا گیا ہے اور تمہارے ذمے وہی ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے۔ اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمے تو صرف احکام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اور جب مومنوں کو بلایا جائے تاکہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کو یہی کہنا چاہیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ۔ اور منافقوں نے اللہ کی خوب پکی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، آپ کہیے کہ تم قسمیں نہ کھاؤ۔ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ، تمہاری اطاعت معلوم ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تو اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے وہی ہے جو ان پر لازم کیا گیا ہے اور تمہارے ذمے وہی ہے جو تم پر لازم کیا گیا ہے۔ اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کے ذمے تو صرف احکام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ تو اب اصل میں یہاں سے یہ جو اس آیت سے جو بات شروع کی گئی ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں تو وہ عرض کریں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہی تو لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، کیونکہ جو لوگ سننے کے بعد اپنے نبی کی، اپنے رسول کی، اپنے پیشوا کی آگے اطاعت کے لیے اپنی گردن جھکا دیتے ہیں، یہی لوگ قرآن کہہ رہے کہ کامیاب ہونے والے ہیں جو ان سے۔ اچھا، اب اس آیت میں اصل میں اللہ نے مسلمانوں کو شریعت کے آداب کا علم دیا ہے اور فرمایا کہ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ فرما دیں، تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ عرض کریں کہ ہم نے بلاوا سنا ہے، کہ یعنی آپ نے ہمیں بلایا ہے، اللہ کے رسول نے بلایا ہے اور اسے قبول کیا ہے اور ہم نے اطاعت کی ہے، کی ہے۔ اور جو ان صفات کے حامل ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو ان سے ہیں۔ تو اصل میں جیسے پچھلی 2-3 آیات کے اندر وہ بشر نامی منافق کا ذکر گزرا تھا کہ بعض وہ لوگ تھے جو چلتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب جیسے یہ بشر نامی منافق تھا، اب مگر بشر نامی منافق اور وہ یہودی کے اندر جب وہ زمین کا جھگڑا ہوا تو یہودی کہنے لگا کہ میں نے اپنے مقدمے کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانا ہے، اور بشر کہنے لگا جو کہ بظاہر مسلمان تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا اٹھتا بیٹھتا تھا، مگر کیونکہ اندر سے منافق تھا، اندر سے آپ کا صحیح غلام تھا نہیں، وہ کہنے لگا نہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کروانا، میں نے تو فلاں یہودی سے فیصلہ کروانا ہے۔ اور جس یہودی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تھا زمین کا، وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی جانتا تھا کہ وہ اس مقدمے میں سچا ہے، اس زمین کے جھگڑے میں، اور وہ جو بظاہر مسلمان تھا اس کو پتا تھا کہ میں اس میں جھوٹا ہوں۔ تو اب دونوں کو یہ پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ حق پر فرماتے ہیں، عدل پر فرماتے ہیں، انصاف پر فرماتے ہیں۔ یہ وہ مسلمان بھی جانتا تھا جو کہ تھا منافق، اور یہ وہ بات یہودی بھی جانتا تھا جو کہ یہودی تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، مگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانا چاہتا تھا یہودی ہونے کے باوجود، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ حضور کی بارگاہ بے کس پناہ سے حق کا ہی فیصلہ ہوگا اور انصاف اور عدل کا فیصلہ ہوگا۔ اور وہ جو مسلمان تھا، اب وہ چونکہ باطل پر تھا اور جھوٹ کے اوپر تھا اور منافق تھا، رہتا حضور کے ساتھ تھا، حضور کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، مگر اندر سے منافق تھا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے حضور سے فیصلہ نہیں کرنا، مجھے حضور کی بارگاہ میں نہیں جانا، مجھے فلانے یہودی کے پاس جانا ہے، جو ان سے مجھے اس سے فیصلہ کروانا ہے۔ تو اصل میں یہ چیز جو سی ہے کہ اب آگے جو بات چلی ہے وہ یہ کہ نہیں، جب یہ بات ہو تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ بس وہ تو یہ کہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے تو میں نے سن لیا اور میں حاضر ہو گیا ہوں جو ان سے، اور میں نے اس کی جان سی ہے اطاعت کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء اعظام، ان کے سامنے اپنی عقلوں کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں جو ان سے، بس جو حکم ہو جائے اس کے اوپر کام کیا جائے۔ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک علم حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو پھر وہاں پر سوال جواب نہیں ہے، بس جو حکم ہو گیا، جو دکھایا جا رہا ہے اس کو دیکھا جائے، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ بس جہاں سوال کیا جائے گا وہاں پہ رابطہ ٹوٹ جائے گا اور دوری پیدا ہو جائے گی، اور ایسی دوری پیدا ہوگی کہ پھر وہ حضرت اللہ کا حکم آ جائے، بس اب آپ یہاں سے چلے جائیے اور ہمارا راستہ اور ہے اور آپ کا راستہ اور ہے جو ان سے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، اور نہ ہی آپ کے حکم کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں اپنے دلائل دیے جائیں جو ان سے، اپنی عقل کو معیار بنایا جائے، بلکہ جس طرح ایک مریض اپنے آپ کو ڈاکٹر کے سپرد کر دیتا ہے کہ وہ جون سی مرضی دوائی لکھ دے، بے شک زہر ہی کیوں نہ لکھ دے، آپ کو وہ دوائی کھانی پڑتی ہے جون سی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے بس اپنی ہر چیز جون سی ہے وہ حضور کے سپرد کر دے، بغیر چون و چرا کے آپ کے ہر حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، کیونکہ ہماری عقلیں ناقص ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک جو ہے یہ وحی کے نور سے روشن ہے اور کائنات کی کامل
بہترین عقل ہے جو ان سی ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فرائض میں اللہ کی اور سنتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور ماضی میں جو بھی اس کی نافرمانی ہیں، جو بھی اس کے گناہ ہیں، اللہ سے ڈرے اور اللہ سے توبہ کرے کہ میں نے جو بھی نافرمانیاں کی ہیں اور جو بھی میں نے گناہ کی ہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور پرہیزگاری اختیار کرے، تو ایسے لوگ جو ان سے ہیں یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ جوامع الکلم ہے، اس کے الفاظ بہت کم ہیں، مگر لیکن اس کی جو آخری اخروی کامیابی کے تمام اسباب جو ہیں وہ اس آیت میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہوئے تھے تو روم کے دہقانوں میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا تم جو اسلام قبول کر رہے ہو کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس نے عرض کی، کہنے لگا ہاں، میں نے تورات میں، میں نے انجیل میں، میں نے زبور میں نے انبیاء کرام کے صحائف کا مطالعہ کیا ہوا ہے، مگر میں نے ایک قیدی کو قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا جو سابقہ تمام کتابوں زبور، انجیل اور تورات اور صحائف کے اندر تمام کتابوں میں دیے گئے احکامات کی جامع ہے، تو میں نے جان لیا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے جو تم نے قرآن کی سنی اور تم نے سمجھ لیا، کیونکہ تم نے پہلی ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں جن سی ہیں؟ تو اس نے یہی آیت تلاوت کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ آگے فرمایا اقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجون قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اور انہوں نے پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ تم فرماؤ محبوب فرمائیے قسم نہ کھاؤ، قسمیں کیوں کھانے لگے ہوئے ہو؟ شریعت کے مطابق اطاعت کرو، شریعت کے مطابق اطاعت ہونی چاہیے۔ اللہ تمہارے سارے، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے، سب اعمال سے خبردار ہے۔ بظاہر مسلمان بنتے ہو، اندر سے منافق ہو، بظاہر ساتھ ساتھ چلتے ہو، اندر سے منافق ہو، بظاہر قریب بیٹھتے ہو، اندر سے منافق ہو، تو اللہ تبارک، تو انہوں نے پوری کوشش کر کے اللہ کی قسم۔ اچھا اب یہاں منافقوں کا ذکر پھر سے شروع ہو گیا۔ اب اللہ نے فرمایا منافق جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کو احکام کو پسند نہیں کرتے۔ اچھا اب منافق جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب منافق جو ہے اس نے اپنی بات کو کسی نہ کسی طریقے سے قسمیں کھا کر یا کسی دوسرے طریقے سے جو جھوٹے دلائل ہیں اپنی بات کو، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ جیسے کہ مولانا روم نے بھی فرمایا گر نہ بینت بروز شپرائے چشم چشمہ آفتاب راچے گناہ، چمگادڑ کی آنکھ اگر اندھی ہو تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے، وہ تو اپنی روشنی دے رہا ہے۔ تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ منافق ہے یا نہیں ہے، یہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں، سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے جو ان سے۔ اچھا اب منافق جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم تو اپنے گھروں سے، اپنے مالوں، اپنی عورتوں کے پاس سے نکل جائیں گے، اپنے مال چھوڑ جائیں گے، اپنی عورتوں کو چھوڑ جائیں گے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے
تو اگر آپ ہمیں جہاد کرنے کا ہو ہم جہاد کریں گے، تو ہمارا حال تو یہ ہے، تو ہم آپ سے کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے حبیب ان سے فرمائیں کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہیں اس کی بجائے شریعت کے مطابق جو ہے نا اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تمہارے سارے اعمال سے خبردار ہے، اس نے تمہیں ایک نہ ایک دن رسوا کرنا ہی کرنا ہے، اور تمہیں تمہاری منافقت کی سزا دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ منافق ہوتا ہے وہ اس کے قدم قدم کے اوپر رسوائی اس کے لیے لکھی گئی ہوتی ہے۔ آپ بے شمار لوگوں کے واقعات تفسیروں کے اندر اور احادیث کی کتابوں میں پڑھیں گے، قدم قدم کے اوپر لوگوں کے اندر، محفلوں کے اندر ان کی رسوائی لکھی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا اس آیہ مبارکہ سے کہ اللہ نے فرمایا قسم کھا کر کیا کرو گے، اپنے آپ کو صحیح اطاعت کے اوپر لے کر آؤ، جس کا قرآن میں اللہ اور اس کے رسول نے حدیث میں جس کا حکم دیا گیا جن سے، تو اپنے قول کو اپنے عمل سے سچا کر کے دکھانا چاہیے۔ صرف قسموں سے سچا کرنے کی کوشش نہ کی جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں عمل دیکھے جاتے ہیں، نہ کہ محض جو زبان کی چالاکیاں ہیں یا زبان کی وہ جو زبانی دلائل ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا۔ آگے فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ تم فرماؤ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمے وہی تبلیغ ہے جس کی ذمہ داری کا بوجھ ان پر رکھا گیا ہے، اور تم پر اطاعت لازم ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے۔ اور اگر تم رسول کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ رسول کے ذمے، ان کے ذمے تو صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے بس۔ تو محبوب آپ ان قسمیں کھانے والوں سے فرما دیجئے کہ تم سچے دل اور سچی نیت سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ پھیرو گے تو اس میں نہ تو اللہ کا کوئی نقصان ہے، نہ ہی اس کے رسول کا کوئی نقصان ہے۔ ہاں، یہ جو منافق لوگ ہیں، جہنم کی آگ تو ان کے لیے تیار کی گئی ہے، جس کا ذکر پہلے بھی کئی دروس میں کیا جا چکا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ، باقی رہی بات میرے رسول کی، تو ان کے ذمے تو صرف دین کی تبلیغ اور احکام الہی کا پہنچا دینا ہے۔ ان کے ذمے یہ کام ہے کہ دین کی تبلیغ، اللہ کے احکامات پہنچا دیں جو ان سے۔ اور جب انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری نبھا دی تو وہ تو اس سے بری الذمہ ہو گئے، وہ تو اپنے فرائض سے عہدہ برا ہو چکے۔ تو اور تمہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیا گیا ہے، لہٰذا تم پر یہ لازم ہے، اگر اس سے روگردانی کرو گے تو اللہ کا عذاب اور اس کی ناراضگی کا تمہیں ہی سامنا کرنا پڑے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ تم سمجھتے رہو کہ تم ہدایت کے راستے پر چل رہی ہو، نہیں، تم جہنم کے راستے میں چلو گے، اور تم جہنم کے اندر ہی پھینکے جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف تبلیغ کر دینا لازم ہے، اور تمہاری ہدایت اصل میں ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ وہ ہدایت کا پیغام تم تک پہنچا دیں، تبلیغ تم تک کر دیں، آگے اس رستے پر، یہ تمہارا کام تھا۔ تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبولیت کے دروازے کی چابی ہے، اور اطاعت کی فضیلت پر یہ بات تمہاری رہنمائی کرتی ہے کہ اصحاب کاف کا کتا، امام اسماعیل حقی تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ اصحاب کاف کا کتا، جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ان اصحاب کاف کی اس نے پیروی کی تو اللہ نے اس سے بھی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ جب اطاعت کرنے والوں کی پیروی کرنے کی یہ برکت ہے، جو اطاعت کرنے والے لوگ تھے
ان کی پیروی کرنے والا وہ کتا جس سے جنت کا وعدہ کر لیا گیا، تو خود اطاعت کرنے والوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہوگا کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے اللہ کے بندے ہیں، ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا، یہ وہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔